ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، I'm good. ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، کدھر غائب ہو جاتے ہو؟ بس شایان آپ کی بہت ساری میں نے وہ ایپسٹیز لگائی ہوئی ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ لگاتا رہوں گا چکر. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گروپس میں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل انڈیویجول ہوتے ہیں. یہ میں نے ذرا اسپیسیفائی کرنے کے لیے کیا ہے. وہ لوگ جو انڈیویجول ہو جاتے ہیں ان میں کچھ چیزیں ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہیں، جس طرح تنہائی میں رہنے کی عادت انہیں زیادہ پسند ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک ابھی ہم وہ ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا، تنہائی، خاموشی اور چپ رہنا اندر ہی اندر، مطلب یہ سب اسی کے ساتھ ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں نا تو دیکھیے دنیا کا جو ہر آدمی ہے وہ انڈیویجول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپیسیفائی کہ یہ انڈیویجول ہے یا گروپس میں رہتا ہے. وہ انڈیویجول بھی ہے، وہ گروپس میں بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی تنہائی میں بھی رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں خاموش رہنے کا یا خاموشی میں وقت گزارنے کا موقع بھی ملتا ہے. کچھ لوگ ہاں البتہ ضرور تنہائی پسند ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ تنہا ہوں. دے وڈ لائک ٹو لیو ان دیئر اون روم، ڈونٹ لائک ٹو ٹاک ٹو پیپل. تو وہ ایک الگ گروپ ہے. لیکن میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے خاموشی کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. آپ خاموش رہ کے بعض اوقات بہت سی آوازیں سن رہے ہوتے ہو، اور خاموش رہ کے آپ اگر تنہا ہوتے ہو تو آپ خود اپنی کمپنی ہوتے ہو، لہذا تنہائی نہیں ہوتی. آپ بعض اوقات خود سے ملاقات کر رہے ہوتے ہو، خود سے آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں خاموشی اور تنہائی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی میں ضرور کچھ وقت ہمیں گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جو خود شناسی میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر نئی اختراع پیدا کرتا ہے زندگی کے بارے میں، سوچنے کے بارے میں، اور کریٹیوٹی بھی آپ کو زیادہ تنہائی میں ملتی ہے. اسی طرح اور جو خاموشی ہے یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھلے بھری محفل میں بھی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، سب کی باتیں آپ سن رہے ہوں، لیکن اگر آپ خاموش ہوں تو اس میں آٹومیٹکلی جو چیزیں آپ کو زیادہ پسند یا دل کو لگ رہی ہوتی ہیں وہ سنائی دے رہی ہوتی ہیں آپ کو، آپ کے کان وہاں پہ متوجہ ہوتے ہیں. تو آئی پرسنلی تھنک کہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر جہاں پہ اتنا زیادہ شور و غل ہے، آپ ذرا دیکھیں نا، آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو یا تو آپ کے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہوگا صبح ہی، پھر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو ٹریفک کے ہارنز اور گاڑیوں کی آوازیں اور پھر دھوئیں، یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد آپ اپنی کلاس میں جاتے ہیں یا دفتر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک شور شرابہ شروع ہو جائے گا. پھر آپ اسی طرح واپس آئیں گے اسی شور شرابے میں. پھر آپ نے اپنے گھر میں آ کے ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ساری چیزوں سے بڑھ کے یہ چیز ہے موبائل ہے. تو یو ڈونٹ گیٹ اے ٹائم ٹو ٹاک ٹو یور سیلف. ہمیں اپنے آپ سے ملے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں، اچھا اس کو تھوڑا سا شاید آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو، ہمارا تو ہے، گاؤں کی زندگی سے آپ موازنہ کریں. ایک عجیب سکون ہوا کرتا تھا. آپ کو، مجھے یاد ہے کہ کبھی ہم کھیتوں میں چلے جاتے، دور دور تک کوئی نظر نہ آتا، بہت اچھے خیال اور بہت اچھے بالکل وہ آپ کو آ رہی ہوتی تھی، وائبز آ رہی ہوتی تھی آپ کو، نیچر آپ سے مخاطب ہوا کرتی تھی. آپ رات کو کبھی چاندنی کو دیکھو اکیلے میں اور تنہائی میں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ایگزیکٹلی یو کین ٹاک ٹو ہر. آپ پہاڑوں میں چلے جائیں تو میری بلکہ وہ جو کتاب ہے تیسرا پہلو، اس میں میں نے لکھا ہے کہ پہاڑے باتیں کرتے ہیں. پہاڑوں سے آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ سمندروں کے قریب چلے جائیں. تو ہم اپنی اس سو کالڈ آرٹیفیشل زندگی میں ان چیزوں کے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، او یار ٹی وی پہ پہاڑ دیکھ لیں گے،
صحیح ہے نا, بہت سے نظارے ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں, او یار دیکھ لیا ہم نے یہ, نو. ڈل ہو جاتے ہیں. ہاں, تو اس لیے ہماری زندگی میں آئی بیسکلی تھنک کہ کچھ لمحے ٹھیک ہے, اگر آپ جانا نہیں چاہتے اپنی زندگی میں کچھ خاموشی کا وقت ضرور نکال لیں, اپنے ساتھ ٹائم اپنے ساتھ ملاقات کیجیے, اپنے کو پہچانیے,